بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک وضو کے بارے میں ہے کہ وضو کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک تو ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پورے بازو اور ہاتھ کوہنیوں سمیت ان کو دھونا، اور چہرے کو پیشانی کے اوپر والے حصے سے لے کے یہ ٹھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا، یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کہتے ہیں ہاتھ کو گیلا کیا اور اتنے سر پہ رکھ دیا، اس طرح یہ چوتھائی سر بنتا ہے تقریباً، تو اتنے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں، یہ ہر صورت میں کرنے ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا مکمل طریقہ بھی چلو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ، اگر کسی کی کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس کو پورا کر لیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اچھی طرح، یہ ہاتھ اس طرح انگلیوں کے اندر خلال بھی کرنا ہے اور اس طرح یہ، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ گٹ جو ہوتے ہیں، گٹوں سمیت ہاتھوں کو دھونا اور 3 بار اچھی طرح کلی کرنا اور اچھی طرح دانتوں کو صاف کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ مسواک کر لی جائے وضو کے شروع میں، یہ بہت ہی پیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بہت سی، جہاں بہت سا اجر و ثواب ہے، نماز کا ثواب بھی اس سے بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بہت سی بیماریوں سے بھی بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد ناک میں 3 بار پانی ڈالے اچھی طرح، اور اس کے بعد چہرہ دھو لے، 3 بار منہ کو دھو لینا جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے۔ اس کے بعد بازوؤں کو دھونا۔ اس کے بعد سنت جو مسح کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں ملائیں اور اس کو اس طرح یہ لے کے جائیں پیچھے تک، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ انگلی جو ہے اس کو کان کے اندر پھیرنا ہے، اس کو کانوں کا مسح کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اس طرح کر کے کانوں کے اندر پھیرنا، اور جب انگلیاں کانوں کے اندر پھیر رہے ہوں تو یہ انگوٹھے دونوں یوں کانوں کے پیچھے پھر رہے ہوں، اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس طرح سے یہ کانوں کے پیچھے پھیرنے ہیں، اس طرح انگلیاں پھیریں اور ساتھ یہ، اور اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں کی پچھلی طرف جو ہے اس طرح یہ گردن کا مسح اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ مسح کرنا اس طرح گردن کا۔ اس کے بعد اچھی طرح جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا بھی اس طرح خلال کرنا، اس بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اس طرح خلال کرنا دونوں پاؤں کا، پہلے دایاں پاؤں دھونا پھر بایاں، اور یہ ٹخنوں سمیت دھونا، اس طرح یہ وضو آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور وضو کے کچھ مسائل بھی ہیں، وہ بھی سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ وضو کے بارے میں مسئلہ نمبر 1 یہ ہے، اگر کسی شخص کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں، منی کے قطرے یا پیشاب کے ہی قطرے پیشاب کے بعد آتے ہوں، تو اگر وہ قطرہ سوراخ کے اندر ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر قطرہ سوراخ سے باہر نکل جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر منہ سے خون نکل آئے اور خون جب باہر نکلے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خون کی مقدار زیادہ ہے یا تھوک کی۔ اگر تھوک کی مقدار زیادہ ہو، خون کی کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون کی مقدار زیادہ ہو اور تھوک کی کم ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر میاں بیوی اپنی شرمگاہوں کو بغیر کپڑوں کے آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کپڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر باوضو آدمی اپنی بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مزی وغیرہ خارج نہیں ہوتی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بوس و کنار کر لیا، شہوت کی نظر سے دیکھا، یا پھر ویسے ہی مزی خارج ہو گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر نماز پڑھتے ہوئے یا بغیر نماز کی حالت میں
ہوا کو خارج نہ ہونے دے، ہوا خارج ہونے لگی تھی اور اس کو دبا لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی مرد و عورت کو برہنہ حالت میں یعنی ننگی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر ہوا کے خارج ہونے کا صرف شبہ ہو یا شک ہو کہ خارج ہوئی ہے یا نہیں، یقین نہ ہو، یقین یا غالب گمان یہ ہو کہ نہیں خارج ہوئی، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصے میں کسی نے انگلی داخل کر دی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر اندرونی حصے میں وہ انگلی چلی گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اندرونی اور بیرونی حصے کی تفصیل سمجھنے کے لیے میری ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں نے دی ہے جو غسل کے بارے میں ہے، تو وہاں سے جا کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، انجیکشن لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹ۔ مسئلہ نمبر 11، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا اور مضی خارج نہ ہوئی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی کو پیشاب کے بعد قطروں کی بیماری ہو اور وضو کرنے کے بعد اس کو قطرے آ جائیں تو وہ نماز پڑھ لے گا، البتہ اس کو دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اس میں آپ حضرات کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ علماء نے ایک یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو قطرے پیشاب کے بعد آتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کہ پخانے کی جگہ سے جو خصیتین کی طرف جو رگ آ رہی ہے اوپر ٹیسٹز کی طرف، تو اس کو جب پیشاب کر کے فارغ ہوں تو اٹھنے سے پہلے اس کو اچھی طرح دبا کے یوں اوپر کی طرف سینت لیں۔ یوں سینت کے جب لائیں گے اس رگ کو تو اگر اس کے اندر کوئی قطرہ وغیرہ پھنسا ہوا یا اٹکا ہوا ہو تو وہ بھی باہر نکل جائے گا، جس سے کافی حد تک اس بات سے نجات مل جائے گی، اس پریشانی سے کہ آپ کو پیشاب کرنے کے بعد پھر قطرہ نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 14، ایسی عورت جس کی شرمگاہ سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہو یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جیسے عام طور پر آج کل لیکوریا کی بیماری ہے، تو اس کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ نماز کے اندر وہ پانی نکلا ہے اس وقت تک اس کی نماز ہو جائے گی اور وضو بھی باقی رہے گا۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ شرمگاہ کے اندر روئی رکھ لے، تو روئی جب اس پانی سے تر ہوگی، وہ تری اندر ہی رہے اندر والے حصے میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب باہر والا حصہ جو دوسرا بیرونی حصہ ہے شرمگاہ کا، جب وہ تر ہو جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، وضو کے لیے ایک بار بھی اعضاء کو دھو لیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن 3 بار دھونا سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے، تو لہٰذا 3 بار دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، ایک وضو سے خواہ وہ کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو، جتنی چاہیں نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہر عبادت یا نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں جب تک پہلے والا وضو قائم ہو۔ اگر دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو یہ افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 17، آج کل عموماً بیسن پر کھڑے ہو کے گھروں میں وضو کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر وضو کیا جائے، اس سے چھینٹے پڑنے کا کم امکان ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، وضو سے پہلے مسواک کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر زخم سے خون نکل کر بہہ جاتا ہے جسم پر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر زخم ہو جسم پر تو اس کو دھونا ضروری نہیں یا پانی بہانا، اس پر صرف مسح کر لینا ہی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر ناک سے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، دکھتی آنکھ سے اگر پانی نکل جائے باوضو شخص کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اگر آنکھ کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہے اس سے وہ پانی گزر کے آتا ہے یا اس پھوڑے پھنسی سے پانی نکل رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ ناپاک پانی۔ مسئلہ نمبر 23، اگر وضو کیا ہوا ہے اور لیٹ گئے، نیند کا غلبہ ہو گیا، ٹیک لگا لی، جسم ڈھیلا پڑ گیا نیند کی وجہ سے یا غنودگی آ گئی، تو ان تمام صورتوں میں وضو ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24،
کپڑے بدلنے، ننگا ہونے یا شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 25، حقہ، سگریٹ، بیڑی، پان ایسی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ پینے سے یا استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر نماز کے لیے جائیں تو منہ کی بدبو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر بال یا ناخن کاٹے جائیں باوضو ہوتے ہوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 27، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، ہاں زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ ذکر، اذکار، تسبیحات، درود پاک وغیرہ یہ بغیر وضو بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر کہا مار کے ہنس لیا اور اس کی آواز بھی سنائی دی تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وضو کے بارے میں کچھ مسائل تھے ناظرین جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ وضو سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو جو میں بیان نہ کر سکا ہوں تو آپ برائے مہربانی کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔